بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی کے بانی، نامور فقیہ اور بلند پایہ مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی زندگی قرآن و سنت کی ترویج، اشاعت، فقہ اسلامی کی تدوین اور علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہوئی۔ تحریر حافظ عمران حمید اشرفی۔ سید عرب و عجم، ہادی اعظم، رسول رحمت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر علم سریہ کے پاس ہو تو فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا مصداق عام طور پر علماء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے حکم میں داخل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد کے سب آنے والے فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خوشائین ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مجتہد ہونے کے ساتھ زہد و تقویٰ اور خشیت الہی کے پیکر تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمائے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان کی صحبت سے سرفراز ہوئے جو اس وقت حیات تھے۔ بے شک اللہ والوں کی صحبت آدمی کو ولایت کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے ہوں، ان کے متعلق کیا کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیگر ائمہ پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کثیر تعداد کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کیا، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ انتہائی عقید و احترام کا تھا۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت بشر حافی اور حضرت داؤد طائی جیسے صاحب علم و عمل اور اپنے وقت کے امام ولی شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ والد کے انتقال کے بعد آپ پر کاروباری بوجھ بڑھ گیا اور تجارت میں مشغول ہو گئے، مگر امام اعظم کے دل میں تحصیل علم کی لگن تھی۔ یہ جذبہ اگر سچا ہو تو کامیابی حاصل کرنا دشوار تو ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اخلاص شامل ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کی منازل طے کرتے ہوئے عظیم مقام پر پہنچے۔ آپ نے جن اساتذہ کی صحبت اختیار کی اور علمی فیض حاصل کیا، ان میں وقت کے فقہا اور محدثین شامل تھے کہ جن کی ایک نظر ہی طالب علم کو عالم بنا دے۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے بے حد ڈرنے والے تھے۔ زہد و تقویٰ اسی کا نام ہے اور یہ وہ مقام ہے جسے اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر رکھا اور فرمایا، اگر ایمان یا علم سریہ کہکشاں کے پاس بھی ہو تو کچھ لوگ، ایک شخص اہل فارسی نسل کے لوگوں میں سے اسے ضرور حاصل کر لے گا۔ بخاری و مسلم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی بھی شخص آپ جیسا علمی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے مبلغ علم کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی بات کی حقیقت پر مبنی خبر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بلا شبہ مینارہ علموں کا مال تھے اور حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔
آپ پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ امام صاحب نے جب یہ دیکھا کہ علم ایک جگہ یا ایک فرد کے پاس نہیں ہے اور وہ اطراف عالم میں منتشر ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے کہ اسے یکجا کیا جائے، ورنہ ضائع ہو جائے گا یا پھر اس کی اصل صورت بدل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ایک صدی میں بڑا تغیر واقع ہو چکا ہے اور آئندہ ادوار میں یہ تغیر رک نہیں سکتا، اس لیے اس علم کو یکجا کرنا چاہیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایسا دستور العمل مرتب کرنا چاہیے جس میں تمام چیزوں کی رعایت ہو۔ اس لیے اسلامی قانون کی تدوین اور اس کے اصول متعین کرنا ضروری ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ آج سے پہلے جو اہل علم و فضل تھے وہ آج نہیں ہیں، اور زمانہ تیزی سے انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جو اہل علم و فضل ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے آثار سے استفادہ کرنا چاہیے اور اسے اصول و ضوابط کے تحت مرتب کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی درسگاہ اس نہج پر ترتیب دی اور فقہ اسلامی کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے تدوین کا کام رکا بھی، لیکن پھر پابندی سے اس کام کو جاری رکھا اور بالآخر اس کام کی تکمیل ہوئی اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ علم و عمل محفوظ ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب اور نامور حنفی فقہا کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس فقہی کمیٹی یا مجلس بحث و تحقیق کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے۔ یہی اجتماعی اتحاد اور شرائط فقہ حنفی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی اکثریت اس کی اتباع کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تدوین فقہ اور اسلامی دستور کی باقاعدہ تشکیل میں اولین راہی کا مقام حاصل ہے، اور ائمہ اسلام کی تمام فقہی ذخیروں میں سے صرف اور صرف فقہ حنفی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کسی شخصی رائے پر مبنی نہیں، بلکہ 40 علماء کی جماعت شورا کی ترتیب دادا ہے، اور حنفی مسلک گویا شورائی مسلک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فقہ حنفی کا اصل سرچشمہ اور فقہی ذخیرہ ہے جو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ورثے میں پایا، مگر حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اسلاف کی اس قول پر عمل کیا: جب تک آدمی طلب علم جاری رکھتا ہے تو وہ عالم بنا رہتا ہے، اور جب اپنے آپ کو عالم تصور کرنے لگتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس تدوین فقہ انتہائی غور و خوض کے بعد کوفہ میں قائم کی، کیونکہ کوفہ میں عربی و عجمی تہذیبیں موجود تھیں اور قسم قسم کے مسائل وہاں اٹھتے رہتے تھے۔ اہل علم بھی بہت تھے، جبکہ عرب کے دوسرے شہروں کی تہذیب خالص عربی اور سادہ تھی۔ ایک قانون ساز کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی تہذیبوں کا بنظر غائب مطالعہ کرے اور ان سے پیدا شدہ مسائل و ضروریات کے لیے معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین کے لیے ایک مجلس شورا جو مجلس مباحثہ تھی مرتب فرمائی۔ امام صاحب نے اپنے مسلک کو مشورے پر رکھا اور مجلس سے کٹ کر فقہ کو اپنی ذات پر موقوف نہیں رکھا۔ آپ نے تدوین فقہ کے لیے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے 40 ماہر فن اشخاص منتخب فرمائے۔ یہ سب وہ حضرات تھے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے، اور پھر ایک خصوصی مجلس قائم کی تھی جو عمومی مجلس کے کام کو دوبارہ جانچتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گزری۔ اپنے اعمال و اقوال میں انہوں نے اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے علماء، محدثین
اور اہل علم و دانش نے آپ کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ اللہ حافظ۔